او مہاراجپور کے لوگوں اور مہاراجپور کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں، آج میں نے جلسوں کے اندر وہ منظر بھی میں نے دیکھا. آج میں نے جب جلسوں کے اندر بازاروں کے اندر جب میں نے سوچا چلو ذرا سی چائے پی کر کے آؤں، اور میری نظر ان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر پڑی. قرآن کی آیتیں یہاں پہ ہمارے مقررین پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ ادھر سے ادھر انجوائے کر رہے ہیں. کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کو دھکے مار رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کس طریقے سے بے ادبی کے ساتھ پیش آ رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے. لوگوں سے تو لوگ ڈرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے. یہی چیز ہمارے یہاں کمی آ گئی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مسلمانوں، جب بھی مرو، تمہاری موت جب بھی آئے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ اسلام کی حالت میں مجھے مارنا، اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا، ایمان کی حالت میں مجھے موت دینا. میرے بھائیو، یہ بہت بڑے اس کی زندگی کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں مر جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. قیامت کے دن اسی حال میں بندہ اٹھایا جائے گا جس حال میں بندے کی موت ہوئی ہو، جس حال میں بندہ مرا ہو، اسی حال میں کل قیامت کے دن آدمی اٹھایا جائے گا. اگر کوئی آدمی شراب پیتے پیتے مر جائے تو شراب پیتے پیتے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اگر کوئی آدمی زنا کرتے کرتے مر جائے تو زنا کرتے کرتے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کوئی آدمی شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی غلط کام کرتے ہوئے مر جائے تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا. ایک ایسے حاجی کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا جو آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، سواری میں سوار تھا کہ اچانک گرا، لبیک کہتے ہوئے جا رہا تھا اور اپنی سواری سے زمین کے اوپر گرتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس آدمی کو لایا جاتا ہے، اس ڈیڈ باڈی کو لایا جاتا، اللہ کے رسول بتائیے اس آدمی کے بارے میں کیا اس کو نہلایا جائے، اس کو کپڑا پہنایا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں اٹھائے گا. یہ قیامت کے دن لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لک والملک لا شریک لک لک. کل قیامت کے دن یہ لبیک لبیک کہتا ہوا اللہ کے سامنے آئے گا. قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو ملبین تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا. اس وجہ سے اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. زمین کے اندر جو تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں، او گھمنڈ کرنے والوں، او زمین کے اندر تکبرانہ انداز میں چلنے والوں، سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر یوم القیامہ، یحشر الناس یوم القیامہ یا یحشر المتکبرون یوم القیامہ فی صور الذر. فرمایا قیامت کے دن ایسے متکبرین کو جب قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، جب جمع کیا جائے گا، جو دنیا کے اندر تکبر کیا کرتا ہے، گھمنڈ کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو چونٹی بنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا. چونٹی کے حال میں قیامت کے دن رسوا ذلیل ہو کر کے قیامت کے دن آئے گا. اس وجہ سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی وہ نصیحت یہی تھی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے میری بیٹی زمین میں چلو تو تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اندر تکبر طور پر نہ چلو، فخری انداز میں نہ چلو، گھمنڈ کرتے ہوئے نہ چلو. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. قرآن کہیں کہتا ہے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، تم آسمان تک اور پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اے میرے بندو، تم زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں نہ چلو. آج دیکھ رہے ہیں
لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, ڈگری ہو جائے یا کسی پوسٹ پر براجمان ہو جائے, ایک دم ایسا لگے گا کہ سب سے بڑا آدمی یہی ہے. تکبر, گھمنڈ, اس انداز میں آدمی چلتا ہے. اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو آپ نے قارون کا بھی نام سنا ہوگا, قرآن کی آیتیں اگر آپ نے پڑھی ہوگی, قارون کا بھی نام سنا ہوگا. ارے اس قارون کو آپ بھی جانتے ہوں گے, اتنے خزانے کا مالک تھا, اتنے زیادہ اس کے پاس خزانے تھے کہ خزانوں کی چابی کئی لوگ اپنے اپنے اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتے تھے. خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں میں لاد کر کے لوگ لے جایا کرتے تھے. اس قارون نے گھمنڈ کیا, تکبر کیا, اور اتنا تکبر کیا کہ زمین میں تکبرانہ انداز میں چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی, اللہ تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا کہ یہ دولت میں نے اسے دی ہے, یہ دولت کا مالک تو میں ہوں, اور یہ تکبرانہ انداز میں چل رہا ہے اور لوگوں کو بڑا ہی حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قارون کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الارض, زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو دونوں کو زمین میں دھسا دیا. جا دنیا سے تباہ و برباد ہو جا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے قارون اس کے خزانے کو زمین میں تو دھسا دیا الی یوم القیامہ, قیامت تک دھستا ہی چلا جا رہا ہے. آج بھی دھس رہا ہے, جا رہا ہے نیچے. اب سوچ سکتے میرے بھائیوں, جس چیز میں تکبر کیا جائے اس چیز کو اللہ باقی نہیں رکھتا ہے. اس وجہ سے تکبر نہیں ہونا چاہیے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور لوگوں تمہیں اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو, مسلمان کی حالت میں مرو. آج ہے لگتا ہے کہ مسلمان ہے. کتنے لوگ ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے, بتائیے تو کتنی ہماری بہنیں ہیں جو نماز پڑھ کر کے آج جلسہ سننے کے لیے آئی ہوئی ہوگی. کتنی لڑکیاں ہیں جو اسلام کی حالت میں ہوتی ہے. میرے بھائیوں نہیں, آج ہمیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے. آگے دیکھیے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, آئی لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, آپس میں فرقوں میں, ٹولیوں میں, جماعتوں میں نہ بٹو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. بحبل اللہ جميعا, سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا, اور اے لوگوں تم آپس میں فرقے میں نہ بٹو. جماعتوں میں گروہوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے. الگ الگ فرقوں میں بٹو گے, جماعتوں میں بٹو گے, آپس میں اختلاف کرو گے, ایک ساتھ نہیں رہو گے تو دنیا تمہیں کمزور سمجھے گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گی اور تمہیں مار ڈالے گی. اس وجہ سے تم آپس میں متحد بن کر کے زندگی کاٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اور تم یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کو اس نعمت کو, اس احسان کو, تم اللہ تعالیٰ کو اس احسان کو یاد کرو. نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, جب تم آپس میں دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی, الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا, تو تم آپس میں مسلمان, آپس میں بھائی بن گئے. میرے بھائیوں, عرب کے دور کا اگر زمانہ, جاہلیت کے لوگوں کو ذرا دیکھو گے تو لوگ آپس میں اتنے زیادہ دشمنیاں کیا کرتے تھے. ایک بکری کے کارن اگر کسی نے کسی کی بکری مار دی تو کئی سال تک وہ جنگ چلتی تھی. کئی سال تک اس کی بکری کی وجہ سے, میری بکری کو اس نے مارا, اسی کے کارن کئی سالوں سے جنگیں چلتی تھی اور کئی لوگوں کی موت ہو جایا کرتے تھے. آج مسلمانوں کے اندر بھی دیکھیے عداوت ہے, دشمنیاں ہے. آج مسلمانوں کے اندر بھی عداوت ہے, دشمنیاں ہے. آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. آج مسلمان کے خلاف رپورٹ لکھوا رہا ہے. آج مسلمان کا جانب دشمن بنا ہوا ہے. اگر کوئی مسلمان بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو پیچھے سے اس کا پیر کھینچنے والا بہت سے مسلمان ملیں گے. ابھی آپ نے دیکھا آگرہ کا اعتماد پور کا واقعہ آپ نے سنا, واٹس ایپ کے اندر گردش کر رہا ہے. شادی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا باراتی کے ساتھ,
اور شادی میں شریک ہی تھا، ناشتہ دیا ہوا تھا کہ کسی کو 2 رسگلہ نہیں 1 رسگلہ ملا، گلاب جامن رسگلہ آپ لوگ کچھ بھی کہہ لیجئے، 1 ملا۔ اس نے باراتی نے ساراتی سے کہا، میزبان سے کہا، مہمان نے 1 رسگلہ دے دو۔ اس نے کہا 1 ہی سے کام چلا، بھاگ دے دیا نا، 1 ہی کھاؤ۔ باراتی نے کہا نہیں 2 لیں گے۔ اس نے کہا نہیں 1 دے دیا اب دیں گے نہیں۔ اتنے میں دونوں طرف سے تو میں شروع ہوئی اور گولیاں چلنی شروع ہو گئی، 12 آدمی زخمی اور 1 وہیں پہ اسی وقت موت ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی آن اسپوٹ، اس کو مار دیا گیا۔ میرے بھائیو، 1 گلاب جامن کے چکر میں ایک مسلمان کی جان لے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپس میں مسلمان ہیں۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، او مسلمانوں تم اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملایا، تمہارے دلوں کے اندر الفتیں پیدا کر دی، محبتیں پیدا کر دی، تم آپس میں بھائی بن گئے، آپس کی دشمنیاں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ ہاں، زمانہ جاہلیت کے اس زمانے کو اٹھاؤ گے تو لوگ ایک دوسرے کا دشمن تھے، ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کا جان لینے کے اوپر آمادہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کے درمیان یہ محبت اور یہ اخوت اور بھائی چارگی والا جو مثال آپ نے دی اور لوگوں کو جو پاٹ پڑھایا، میرے بھائیوں، کائنات نے ایسی، تاریخ نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی نے بتایا یہ بھی مسلمان کا بھائی ہے۔ لا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق 3، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے۔ 3 دن تک اگر آپ کسی سے بات نہ کریں تو چلو چل سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ بات نہ کریں تو مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے عداوت رکھ رہا ہے، دشمنیاں رکھ رہا ہے۔ آج ایک مولوی سے دشمنی کرتا ہے، آج ایک مدرسہ دوسرے مدرسہ والے سے دشمنی کر رہا ہے، عداوت کر رہا ہے۔ آج مسجدوں کے اوپر دشمنیاں ہو رہی ہے، یہ میری مسجد، یہ تیری مسجد، اس مسجد میں یہ نہ آئے، فلاں مسجد کے اندر نہ آئے۔ ابھی کہیں پہ بینر لگا ہوا تھا وہاں بھی حرامی۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے لوگ باقاعدہ اپنے بینر لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کو، ایک مسلمان کو کہتا ہے کہ فلاں مسلمان میری شادی میں نہ آئے، میری مسجدوں میں نہ آئے، ہمارے یہاں نہ آئے، یہ کون سے مسلمان